الوداع الوداع 2024 خوش آمدید 2025 نیوز ون کی جانب سے اہل وطن کو نئے سال کی ڈھیروں مبارکباد۔ تاریخ بدل گئی، سال بدل گیا، نئی امید اور جذبے کے ساتھ نئے سال کا آغاز۔ شہر شہر چراغاں، آتش بازی، جشن۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں روشنی کی برسات۔ نوجوانوں کے بنگلے، کیک بھی کاٹے۔ سال نو کی آمد پر کراچی میں دفعہ 144 نافذ، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ملکہ کوہسار مرینے سیاحوں کا رش۔ حکومت نے نئے سال پر بھی عوام کو ریلیف نہ دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹2.96، پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے اضافہ۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کون نہیں جانتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا۔ مل کر فیصلہ کیا، سیاست نہیں، ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ حکومت اور اداروں میں ایسی شراکت داری کبھی نہ دکھی۔ کئی وسوسے ہیں، مگر دعا ہے کہ شراکت داری قائم رہے۔ رونے دھونے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی سے کچھ نہ ہوگا۔ ماضی میں جائے بغیر اب آگے بڑھنا ہوگا۔ کون نہیں جانتا پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ ہم نے سیاست کے بجائے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا، قومی مفاد مقدم رکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اقتصادی پلان اڑان پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا عوام نے بدترین مہنگائی کا سامنا کیا، مگر صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ IMF پروگرام کا لینا عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مہنگائی 5% سے کم پر آ چکی، ایکسپورٹ میں 11% اضافہ ہوا۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ ماضی قریب میں ہم دنیا میں ہم بالکل آلموسٹ آئسولیٹڈ ہو گئے تکبرانہ رویے سے اور ناپسندیدہ رویوں سے۔ ناپسندیدہ رویوں سے پاکستان دنیا میں تنہا ہوا۔ ماضی کی حکومتوں نے دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بجلی سستی کیے بغیر معیشت کا پہیہ نہیں گھوم سکتا۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے ٹیکسز کم کرنا ہوں گے۔ میرا بس چلے تو ٹیکس 10-15% کم کر دوں۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار بولے PDM حکومت کی کاوشوں سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو منفی سیاست چھوڑنا ہوگی۔ None would have been possible without the able guidance of the Honorable Prime Minister of Pakistan. All stakeholders and contributing our bit to ensure that as a nation we stand on our own and build an economy that serves every Pakistani today and for generations. ملک کے معاشی استحکام کی نئی بنیاد رکھ دی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ دنیا کی دوسری بہترین اسٹاک مارکیٹ بن چکی، نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا وزیر اعظم کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ افراط زر 38 سے کم ہو کر 5% پر آ گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بولے نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ملک کی معیشت پر کاٹے گئے۔ ترقی کا سفر جاری رکھنا ہے تو پاکستان کسی انتشار کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں مذہبی جماعت کے دھرنے ختم کرانے کے لیے پولیس کا ایکشن۔ نمائش سرنگی پر مظاہرین سے جھڑپوں میں متعدد پولیس اہلکار زخمی۔ مشتعل افراد نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، متعدد مظاہرین گرفتار۔ متعدد جگہوں پر دھرنے جاری، راستوں کی بندش سے نظام زندگی مفلوج، شہریوں کو سخت مشکلات۔ دھرنے کے باعث نمائش سرنگی گرو مندر، ایم جنا روڈ، سولجر بازار، جامع کلاتھ، آرام باغ سمیت مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جام رہا۔ وزیر اعظم سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں دھرنے کی آڑ میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل جلانے کا نوٹس۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے کہا شہری اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کسی ضرورت اجازت نہیں۔
احتجاج کا حق سب کو ہے، مگر شہری املاک کو نقصان پہنچانا شرمگیزی ہے۔ جنہوں نے گاڑیاں جلائیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایم کیو کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کے اہلیہ نے کراچی سے صبر و تحمل کی اپیل، کہا شرپسندوں پر کڑی نظر رکھے، فرقہ وارانہ فسادات کی سازش کو ناکام بنائیں۔ علماء کرام، مذہبی رہنما، منتخب نمائندے کراچی کو موجودہ صورتحال سے نکالیں۔ سندھ حکومت صورتحال کی ذمہ داری قبول کرے اور ناکامی کا اعتراف کرے۔ صوبے میں امن بحال کرنا میرا کام ہے اور میں کروں گا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا وفاقی حکومت کے پاس عوامی طاقت نہیں، یہ عوام کے پاس نہیں جا سکتے، ہمارے پاس عوامی طاقت ہے۔ کرم کا امن کا مسئلہ 50 سالوں سے ہے۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے گرینڈ امن جرگہ، دوسرے فریق کی جانب سے معاہدے پر دستخط نہیں کیے جا سکے، ایک فریق پہلے ہی دستخط کر چکا، دوسرے فریق نے منگل تک کا وقت مانگا تھا۔ نشست برخاست ہونے کے بعد جرگہ آج ہونے کا امکان۔ پنجاب حکومت ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی، تاجروں کے لیے ون ونڈو آپریشن مزید فعال بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ملک نواز سے ترکیہ کے قونصل جنرل کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا تجارت، تعلیم، صحت، زراعت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ بارود اور بندوق کے زور پر مسلط نظریے کو قوم اور پولیس نہیں مانے گی، دہشت گردوں کے مضموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا دہشت گردوں کی فنڈنگ بھارتی ایجنسی ڈرا کرتی ہے، لوگوں کی ذہن سازی کر کے دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے۔ دیپال پور میں الکبیر پیلس پر درود و سلام کی بابرکت محفل کا انعقاد، چیئرمین الکبیر گروپ چودھری اورنگزیب کی جانب سے محفل سجائی گئی، نعت خوانوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں۔ علماء کرام نے کہا محفل میلاد کا تقاضا ہے ہم عہد کریں اپنے بچوں کو سیرت النبی پڑھائیں۔ چیئرمین الکبیر گروپ چودھری اورنگزیب نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہماری نجات ہے۔ پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس کا نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں انعقاد، آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف کو فروری 2025 سے ہونے والی پاک بحریہ کی کثیر الجہتی مشق پر بریفنگ۔ کانفرنس میں بحر ہند میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، قومی سمندری تجارتی گزرگاہوں کے تحفظ اور سلامتی کے اقدامات پر غور۔ نیول چیف کا ساحلی علاقوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کو مزید تیز کرنے پر زور۔ مہنگائی کے 27 شہریوں کے لیے ریلیف، سال 9 پر ایل پی جی فی کلو 4 روپے 1 پیسے سستی، جنوری کے لیے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 47 روپے 43 پیسے کمی، اوگرا کا نوٹیفیکیشن جاری۔